الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آپ حضرات میں سے اکثر کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ آج ہمیں دو کام کرنے ہیں. ایک آیت الکرسی کا بھی آخری حصہ کچھ بقایا ہے، اس کا بیان بھی ہے، اور پھر دو آیات آیت الکرسی کے بعد اور ایک آیت جو آیت الکرسی سے قبل وارد ہوئی ہے، یعنی سیاق و سباق جو ہے آیت الکرسی کا، اس میں جو توحید عملی کا بیان ہوا ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے. دوسری طرف آج ہمارے پاس وقت کم ہے. پچھلی مرتبہ میرے درس میں 1.5 گھنٹے سے ذرا 10 منٹ زیادہ ہو گئے تھے، تو آج 1.5 گھنٹہ میرے پاس نہیں ہے. 1 گھنٹہ 20 منٹ میں اس مضمون کی تکمیل کرنی ہے، تو میں کوئی اعادہ اور تمہید جو ہے اس پر زیادہ وقت صرف نہیں کروں گا. آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں عام کتابوں کی طرح چیپٹرز اور پیراگرافنگ نہیں ہے، لہذا ہمیں ایسا نہیں ملتا قرآن میں کہ ایک چیپٹر جو ہے وہ صرف توحید پر ہو، ایک معاد پر ہو، ایک رسالت پر ہو. پھر توحید پر جو چیپٹر ہے اس کے بھی 3 حصے کیے گئے ہوں. یہ توحید فی الصفات ہے، یہ توحید فی الذات ہے، یہ توحید عملی ہے. لیکن بہرحال قرآن مجید پر غور کرتے ہوئے اس کی جو ایک شان ہے کہ کتابم متشابہم مثانیہ، سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں یہ 3 الفاظ اس کے لیے آئے ہیں. کتاباً یہ ایک ایسی کتاب ہے، متشابہن مثانیہ، اس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں. وہی مضامین یہاں بیان ہو رہے ہیں، وہی کہیں اور آگے بھی بیان ہو رہے ہیں. قصہ آدم و ابلیس 7 صورتوں میں بیان ہو رہا ہے، دوہرا کر آتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض جگہوں پر تدبر کیا جائے، غور کیا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ خاص مضمون پر کوئی خاص آیت یا کوئی خاص صورت جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے اور اس کے ذروۂ سنام کی حیثیت رکھتی ہے. اس اعتبار سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کا سب سے بنیادی ایشو ہے توحید، جس کی ضد ہے شرک.
دین دین توحید ہے، توحید کی ضد اس کا اینٹونیم شرک ہے۔ لہذا اگر ان دونوں کو سمجھنا ہو تو کچھ ایک دوسرے کے حوالے سے بھی بات سمجھی جا سکتی ہے۔ توحید سمجھ میں آ جائے گی تو شرک کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ تعرف الاشیاء بازدادھا، چیزوں کی حاصل حقیقت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے ان کے ازداد کے حوالے سے، اور اگر شرک کا علم ہو گیا انسان کو تو توحید بھی واضح ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، توحید ذاتی، ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس پر سورہ اخلاص ذروہ سنام ہے، چوٹی ہے۔ توحید فی الصفات، اس کا سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑا گنجینہ، سب سے جامع مقام وہ آیت الکرسی ہے۔ توحید عملی، یہ اگرچہ قرآن مجید میں جیسے بقیہ یہ توحید فی الصفات اور توحید ذاتی جو ہیں یہ بھی مختلف مقامات پہ بھی آپ کو ملے گی، توحید عملی کا بیان بھی مختلف مقامات پر ہے، لیکن بحیثیت ایک سورت کے سورہ زمر جو ہے وہ اس کا نقطہ عروج ہے۔ لیکن وہ بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ خاصی بڑی سورت ہے، 8-9 رکوع ہیں، لہذا اس کا خلاصہ اس توحید صفاتی کے پہلے اور بعد کی آیات میں بیان کر دیا گیا، اور یہ سیاق و سباق اس اعتبار سے بہت بامانی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا رکوعوں کی تقسیم جو ہے یہاں پر صحیح ہوئی ہے۔ میں جب تعارف قرآن کے اوپر جب میں کچھ گفتگو کرتا ہوں اس موضوع پر تو میں بیان کیا کرتا ہوں کہ رکوعوں کی تقسیم بالعموم بامانی ہے۔ یہ جو 4 آیات ایک رکوع قرار دیے گئے، ایک آیت سورہ آیت الکرسی سے قبل اور 2 آیتیں آیت الکرسی کے بعد، تو یہ بہت صحیح ہے جس نے بھی کیا ہے۔ اگرچہ یہ رکوعوں کی تقسیم دور صحابہ کی نہیں ہے، دور نبوی کی نہیں ہے، بعد کی شے ہے، لیکن اکثر و بیشتر بہت ہی معقول کہ واقعتاً ایک مضمون اس رکوع کے اندر مکمل ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ توحید ذاتی بھی اس آیت الکرسی میں موجود ہے، الحی القیوم پر ہم بحث کر چکے ہیں۔ توحید ذاتی سورہ اخلاص کا الاحد اور الصمد، ان 2 کا جو بھی خلاصہ ہے اور ملخص ہے وہ یہاں الحی القیوم میں آ چکا ہے، لیکن زیادہ بڑا حصہ جو ہے آیت الکرسی کا وہ توحید صفات پر، لیکن توحید عملی میں اس کو لپیٹ لیا گیا ہے، انولپ کر لیا گیا ہے۔ پہلی آیت اور اس کے بعد کی 2 آیتیں انہوں نے توحید عملی کا خلاصہ پورے قرآن مجید کا یہاں جمع کر دیا ہے۔ اب آئیے پہلے تو جو حصہ آیت الکرسی کا رہ گیا ہے اس کے بارے میں غور کر لیں۔ آپ کو معلوم ہے اس پر 2 درس ہو چکے ہیں، اور پچھلی میری گفتگو جو تھی وہ کل کی کل مسئلہ شفاعت سے متعلق تھی، اس لیے کہ اس کے درمیان میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ آیہ مبارکہ کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ واقعتاً بڑی جلالی شان کا حامل ہے۔ کون ہے وہ جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے مگر اس کے اذن سے؟ اب اس کے بارے میں جو وضاحت میں کر چکا ہوں اس کی اب میں مزید اس میں اضافہ نہیں کروں گا، لیکن اس سے بعد کے ٹکڑے پر غور کیجئے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ جو صفت علم کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنی جگہ پر تو توحید صفاتی کے بیان کے لیے یہ لازمی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 ہی سب سے نمایاں اور عظیم صفات ہیں جن کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ تکرار اور ایمفیسس کے ساتھ ذکر ہے، ایک قدرت، هو علی کل شیء قدیر، ایک علم، ہوا بکل شیء علیم۔ ان 2 صفات کے حوالے سے یہاں نوٹ کیجئے کہ آیت الکرسی میں ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو پہلے تو اس اصول سے غور کر لیں، پھر دیکھیں گے کہ شفاعت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ تفسیری اعتبار سے تو اس میں بہت سے اقوال ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بطور استعارہ ہے ہر شے کا احاطہ کرنے کے لیے، جو کچھ ان کے سامنے ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو کچھ ان کے پیچھے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، گویا کہ اس طریقے سے کہ احصاء اور احاطہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی مفسرین نے اس پر اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، اور خاص طور پر جو تابعین حضرات میں سے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگردوں میں سے جن کا خصوصی ذوق تھا تفسیر قرآن کا، ان میں سے حضرت مجاہد، حضرت قتادہ اور حضرت سدی، ان کی رائے یہ ہے ما بین ایدیہم سے مراد ہے امور دنیا جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفہم سے مراد ہے امور آخرت جو ہمارے پیچھے ہیں۔ یہ رائے ہے حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت سدی کی۔ لیکن اس کے برعکس ہے حضرت ضحاک اور حضرت کلبی کی آراء کہ یہ کہتے ہیں کہ ما بین ایدیہم سے مراد آخرت ہے، آخرت آگے ہے جدھر ہم جا رہے ہیں، وہ مستقبل کی شے ہے ہمارے لیے، ہمارا رخ ادھر ہے، اور وما خلفہم سے مراد امور دنیا ہے، اس لیے کہ میں نے کل جو کمائی کی تھی وہ پیچھے رہ گئی، آج جو کمائی کر رہا ہوں وہ پھر پیچھے رہ جائے گی، کل آ جائے گی، تو پھر اس میں جو بھی، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی جان کو یہ علم نہیں ہے، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، تو جو کمائی ہم کرتے جا رہے ہیں وہ تو پیچھے رہ گئی، وہ منزلیں وہ تو کہیں جمع ہو گیا حساب کتاب۔ اس اعتبار سے حضرت ضحاک، حضرت کلبی کی رائے یہ ہے کہ ما بین ایدیہم سے مراد امور آخرت ہے اور وما خلفہم سے مراد امور دنیا ہے۔ لیکن ایک خاص قول کہ جو حضرت عطا نے نقل کیا ہے مرفوعاً اس معنی میں کہ انہوں نے صراحت کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ امور آخرت سے مراد، امور ما بین ایدیہم سے مراد ہے من فی السماء والارض، جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب وہ ہمارے سامنے ہے، اور وما خلفہم ما فی السماوات و فوقہن، آسمانوں اور اس سے اوپر جو کچھ ہے، آسمان یعنی آسمان سمائے دنیا اور زمین، اس میں جو کچھ ہے وہ تو ما بین ایدیہم ہے، آسمانوں میں اب اوپر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، اور پھر یہ کہ اس سے بھی اوپر جو کچھ ہے، عرش ہے اور کرسی ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال میں بعد میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ہے در حقیقت خلفہم، لیکن یہ کہ اب اس سب کو جمع کر لیجئے، حاصل کیا ہے؟ کل مخلوقات کہ جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے اللہ کے علم میں وہ موجود ہے۔ اب دیکھیے اسی کو اب دوسرے پیرائے میں کہا ہے، ایک ہی بات کا ایک منفی پہلو بھی آیا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کی شان تو مثبت طور پر یہ آ گئی کہ جو کچھ ہے کائنات میں، آسمانوں میں، زمین میں، ان کے سامنے، ان کے پیچھے، بلکہ ایک اور مجھے یاد آ گیا کہ بڑا پیارا انداز ہے سورہ طٰہٰ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پس منظر یہ ہے کہ کچھ شکوہ کیا حضرت جبرائیل سے علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں، ہمیں انتظار رہتا ہے، وحی کا اشتیاق ہوتا ہے، اور آپ وقفہ وقفہ دے رہے ہیں، وقفے طویل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب جو حضرت جبرائیل نے دیا ہے وہ قرآن میں ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے محمد ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بلیغ ترین مقام ہے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کو ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کو ہے، وما بین ذالک، اور آگے اور پیچھے کے درمیان کون ہے؟ میں ہوں، میرا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو میں نے آپ کو وہ دعا جو ہے سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز کی کیفیت، ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، یہ کیفیت ہونی چاہیے، میرے وجود میں بھی تو تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے۔ تو اس پہلو سے اللہ کی صفت علم کو تو بیان کیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اب جو ما سوی اللہ ہے، کوئی ہے، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء اللہ ہوں، صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، علماء ہوں، سائنسدان ہوں، کوئی بھی ہو، کسے باشد، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ کل مخلوقات اللہ کے علم میں سے کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے، یعنی العلم اللہ کے پاس ہے، کل علم اللہ کے پاس ہے، اس میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، کوئی اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے اپنے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا۔
دیکھیے اسی کی مثالیں ہیں کہ جو ملائکہ کے قول میں آیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، تیری ہستی پاک ہے ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم الاسماء دیا گیا اور پھر ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ کل مخلوقات کا علم محدود، اور نمبر دو یہ کہ اتنا ہی جتنا کہ ہر ایک کے لیے اس نے ایشو کیا ہے، سینکشن کیا ہے۔ یہی وجہ کہ حضور کو سکھایا جا رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہو دعا کرو اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو یہ کیفیت جو ہے وَلَا يُحِيطُونَ، اسی طریقے سائنس جو ہے در حقیقت یہ کیا ہے، یہ علم جو ہے حضرت آدم کو جو علم الاسماء دے دیا گیا تھا یہ اس کی ایکسفولیشن ہے۔ جیسے بیج سے پورا درخت وجود میں آتا ہے، آم کی گٹھلی سے پورا آم کا درخت وجود میں آتا ہے، وہ سارا کا سارا پوٹینشلی آم کی گٹھلی میں تھا۔ یہ پورا سائنٹیفک علم جو اکتسابی علم ہے، جس کو ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے معلومات حاصل کر کے پھر ان معلومات کا اس کا جو سینس ڈیٹا جو اس کمپیوٹر کو جو فیڈ کر دیا جاتا ہے اس کو پروسیس کر کے انفر کر کے نتیجے نکال کر شواہد کو دیکھتے ہوئے سابقہ میموری کے ساتھ اس کو پھر ریفر کرتے ہوئے یہ علم رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ بڑھ رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں اس کا ایکسپلوژن ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ بہت کیڑی کی چال بڑھ رہا تھا، جیسے کیڑی چلتی ایسی اس کی رفتار تھی۔ لیکن رینائسنس کے بعد یورپ میں ایک دم اس کا جیسے جوش یا ابال کہا جائے ایکسپلوژن، چنانچہ آج کیفیت وہ ہے جو علامہ اقبال نے نہایت خوبصورتی تعبیر کی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ لیکن یہ سارا علم کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہ علم الاسماء ہے کہ جو اللہ نے حضرت آدم میں ودیت کر دیا تھا پوٹینشلی بالقوہ۔ بالقوہ کے لفظ کو آپ نہیں سمجھیں گے، پوٹینشلی کو آپ سمجھ لیں گے، اس لیے میں دہرایا کرتا ہوں۔ پوٹینشلی علم دے دیا گیا تھا، ایکچول اب وہ فارم اختیار کر رہا ہے گریجولی رفتہ رفتہ، اور یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن کل علم کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالی ہے، یہ ہے اصل توحید۔ اچھا اب اگر یہ اللہ کی صفت علم کا ان دونوں پہلوؤں سے ہمیں علم ہو گیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کا شفاعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیے شفاعت ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے ذہنی جو تصورات ہیں انہی کے حوالے سے قرآن مجید گفتگو کرتا ہے۔ سفارش یا شفاعت اس کا کیا تصور ہمارے سامنے ہے؟ کوئی شخص ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، کوئی مقدمہ ہے جو اس نے فیصلہ کرنا ہے، یا یہ کہ کوئی اور کسی جگہ پر کسی کو ملازم رکھنا ہے، 100 درخواستیں آ گئی ہیں اس میں فیصلہ کرنا ہے۔ اب کوئی شخص جا کر اس سے کچھ کہتا ہے کہ دیکھیے اس جو بھی اس فائل کے اندر یہ کیس ہے جو نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ شخص نیک نیت ہے، شریف النفس ہے، میں جانتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر یہ چیزیں غلطی ہوئی ہیں، گویا کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے وہ جو صاحب اختیار ہے اس شخص کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کرنے کا کوئی امکان ہے؟ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار تجھے معلوم نہیں ہے، یہ شخص در حقیقت ایسا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اور شفاعت کر سکے اس کے نزدیک، اس کے ہاں مگر اس کے اذن سے؟ اور اب اس کی جڑ کاٹی عقلی دلیل سے۔ سفارش کس بنیاد پر ہوگی؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے ہر اس شے کو جو ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ان کو معلوم ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو ان کے لیے معلوم نہیں ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ان کے لیے شہود کے درجے میں ہے اور اس کو بھی جانتا ہے جو ان کے لیے غیب کے پردے میں ہے۔ اس کا علم تو کامل ہے، اور جتنی بھی ہستیاں ہیں جو بھی سفارش کرنا چاہے گا وہ ان مخلوقات میں شامل ہے کہ جس کو اتنا ہی علم ملا ہے جتنا کہ خود اللہ نے اس کو دیا ہے۔ جڑ کٹ گئی کہ نہیں کٹ گئی؟ کس بنیاد پر؟
عقل اور منطق کے اعتبار سے جڑ کٹ گئے۔ اس کا حوالہ میں پیچھے بھی دے دوں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس سے پہلے جو تھا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار مطلق، سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، نہ تو کوئی دوسری ہستی اس سے بالا تر اختیار رکھنے والی ہے کہ اسے ڈکٹیٹ کر سکے۔ یہ لفظ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے، ڈکٹیشن نہیں لیں گے، تو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے کوئی بالا تر ہستی ہو تو وہی ڈکٹیٹ کر سکتی ہے، تو کون ڈکٹیٹ کر سکتا ہے اس کو؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ کسی کا روب ہے اللہ پر، یا کسی کا کوئی حق ایسا اللہ کے اوپر ہے کہ وہ بڑی بات منوا سکتا ہے، کسی کا زور چلتا ہے اللہ پر کہ وہ جو بات چاہے اس سے منوا لے گا، اس کی نفی پہلے کر دی گئی۔ وہ قدرت کے حوالے سے، اختیار مطلق کے حوالے سے وہ شفاعت کی جڑ پڑ گئی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور اس کے بعد جو رہی کسر تھی، رہی صحیح، اس کو پورا کر دیا۔ آخر سفارش کس بنیاد پر ہوگی؟ کوئی جا کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے معلوم ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے؟ معاذ اللہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ کرسی، اس کی کرسی، اس لفظ کو اب سمجھئے، یہ چونکہ ان متشابہات میں سے ہے، عرش، کرسی، قلم، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس عالم سے متعلق ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح کوئی تصور ہم کر ہی نہیں سکتے، امور غیبیہ ہیں۔ اب اس میں آپ کو قول بہت سے مل جائیں گے۔ کرسی اصل میں عربی میں لغت کے اعتبار سے کہتے کرسا، کسی شے کا تہ بر تہ ہونا۔ فرض کیجیے گدیاں پڑی ہوئی ہیں بہت سے، آپ نے ایک دوسری تیسری جو اب اونچی ہو گئی، اب اس کے اوپر آپ بیٹھ گئے، یا یہ کہ کوئی اور ایسی شے ہے اونچا بیٹھنے کے لیے، تو اس طریقے سے چونکہ اہتمام کیا جاتا تھا تو اس جگہ کو پھر کہا جاتا تھا کرسی۔ ذرا اونچی جگہ ہے جو تہ بر تہ بلندی جس کے اندر آئی ہے۔ لیکن استعارہ اس کا کیا ہے؟ استعارہ ہے اقتدار، اختیار، اس کا اقتدار مطلق چھایا ہوا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، مستولی ہے، تمام آسمان اور زمین اس کی گرفت میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات، کوئی شے بھی، اور یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن مجید چونکہ کائنات، کون و مکان، ٹائم اینڈ سپیس، ان اصطلاحات کو کہیں استعمال نہیں کرتا، وقت و زمان اور مکان کہیں استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ سادہ الفاظ کہ جو عرب کا بدو بھی سمجھ لیتا تھا۔ کل کائنات کے لیے لفظ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، بات ختم ہو گئی۔ یہ گویا کہ احاطہ ہے کل کون و مکان کا، کل کائنات کا، ٹوٹل ایگزسٹنس۔ اب معلوم ہوا کہ کل کائنات، کل زمان و مکان اللہ تعالیٰ کے اختیار مطلق کے تحت ہے، کوئی حصہ اس کا اس سے فارغ، خالی، آزاد نہیں۔ یہ بھی اس کی قدرت کاملہ اور اس کا اختیار مطلق جو ہے اس کی تعبیر ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، دیکھیے ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں مثبت بھی منفی بھی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ بلاغت کے اصول ہیں جس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے کلام میں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ آدھا یؤودہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بوجھ جس کو اٹھانے میں دقت ہو۔ اسی کی ایک مثال ہے حمل اور اسر۔ حمل کہتے ہیں وہ بوجھ جس کو لے کر آدمی چل سکے بآسانی، وہ حمل ہے، اور اسر وہ بوجھ جس کے نیچے آدمی دب کر رہ جائے، اس کا بوجھ اٹھایا نہ جا رہا ہو، اب وہ پاؤں اٹھا نہ سکے، چل نہ سکے۔ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا۔ یہ جو عظیم ترین دعا ہے جس پر کہ یہ عظیم ترین سورت قرآن مجید کی ختم ہوتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ تو حمل جو ہے وہ بوجھ ہے، لیکن وہ بوجھ کہ جس کے نیچے کوئی دب کر رہ جائے،
وہ ہے اسی طریقے سے آہدہ یعود، جس سے کوئی شخص جو ہے وہ عاجز آ جائے، کوئی ہستی عاجز، ولا یعودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، آسمانوں اور زمین، کل کائنات، کون و مکان، اب وہ الفاظ جو ہیں فلسفیانہ اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے ان سب کو جمع کر لیجیے۔ مراد کیا ہے؟ اس پورے وجود کو اٹھائے رکھنا۔ اب یہاں وہ لفظ آ جائے گا قیوم، یہ کل وجود قائم ہے اس کی توجہ سے یا اس کی قدرت کاملہ سے۔ کل وجود جو ہے اس کا در حقیقت برقرار رہنا اللہ تعالیٰ ہی کے بل پر ہے، اللہ ہی کے اذن پر ہے، اللہ ہی کی توجہ کے اتقاء سے۔ اب یہ الفاظ تو ہم استعمال کر رہے ہیں بات کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن یہ الفاظ ہماری زبان کے ہیں، وہ زبان کے جو محدود ہیں، اور اس میں یہ کہ اس کے علاوہ ہم باہر جا نہیں سکتے۔ لیکن یہ کہ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہی کی توجہ سے کہہ لیں، اذن سے کہہ لیں، قدرت سے کہہ لیں قائم ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ اس پر گراں گزر رہی ہے۔ وہ الحی القیوم سے جو بات شروع ہوئی تھی، ولا یعودہ حفظہما، یہاں بھی ایک شرک کی نفی کی گئی ہے۔ نائبین کا جو تصور گھڑا گیا ہے، یہ الہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ آلہہ، بڑے جی کے گاڈ کے ساتھ چھوٹے جی کے گاڈز اینڈ گاڈیسز، مہادیو کے ساتھ دیویاں اور دیوتا، اس میں یہ تصور پنہا ہے کہ کوئی ایک ہستی اس پوری وسیع اور اس کائنات کو چلا سکے، یہ مشکل نظر آتا ہے۔ آخر کو فوج ہونی چاہیے، کوئی اس کے مددگار ہونے چاہیے، کوئی اس کے نائبین سلطنت ہونے چاہیے، سپہ سالار بڑا ہے، بہرحال اس کے کوئی نہ کوئی تو مختلف میمنہ، میسرہ، قلب، کوئی نہ کوئی دوسرے اس کے ہوں گے کہ جو اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، اور ہمارا تصور یہ کہ انہیں پھر کچھ نہ کچھ اختیار بھی حاصل ہوگا۔ پہلی بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں، فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تدبیر امر کے لیے فرشتوں کی فوج رکھی ہوئی ہے، جس کے بارے میں کہ فرمایا گیا کہ اس کے لا یعلم جنودہ الا ہو، وہ اپنے لشکروں کو وہی جانتا ہے، کوئی اور جانتا ہی نہیں۔ کتنے بڑے لشکر ہیں، کتنی ان کی تعداد ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن ان میں سے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے قطعاً۔ اختیار کا تصور جہاں آ جائے گا وہاں وہ شرک پیدا ہو جائے گا۔ اب اگر اس کے پاس اختیار ہے تو کچھ اس کی کچھ خوشامد کرو، کچھ پیمپرنگ کرو، کچھ تو ہونا، آخر کچھ ڈنڈوت کرو، کچھ سجدے کرو، کچھ اس کی مدح کے اور اس کی حمد کے ترانے بھی الاپو۔ یہ سورج دیوتا ہے، اس کے بھی آگے ہاتھ جو ہے کھڑے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جا۔ یہ سارا تصور کہاں آتا ہے؟ جہاں اختیار کی بات آتی ہے۔ ورنہ ایمان بالملائکہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ہمارے ایمانیات کا ایک جزو لازم ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آپ نے نوٹ کیا کہ سب سے پہلے اللہ کے بعد ملائکہ کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں جو شرک کا ہے امکان، اس کی نفی کر دی گئی کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کو کوئی تکان ہو جاتی ہے، یا اللہ کے لیے سارا انتظام جو ہے اس کا انصرام اس کے لیے بھاری ہے، اس کے لیے بہت بوجھل بن گیا ہے، اس لیے اس نے اپنے کوئی نائبین اور اس نے اپنے کوئی اس طرح کے مددگار بنا لیے ہیں اور انہیں بھی کچھ نہ کچھ اختیار دے دیا۔ بس یہ تصور جہاں آئے گا وہ شرک ہو جائے گا۔ دیکھیے بالکل یہ اسی طرح کی آیت کا ٹکڑا ہے، آیت تو میں نہیں کہہ رہا کیونکہ آیت تو پوری ہے کہ آیت الکرسی ہے۔ جیسے سورہ قاف میں فرمایا کہ ایک حقیقت تو صحیح ہے، اللہ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین 6 دنوں میں پیدا کیے۔ یہ بات قرآن میں کتنی مرتبہ ہم نے پڑھی، تورات میں بھی تھی، لیکن جب اصل تورات گم ہو گئی 587 قبل مسیح میں، 6 صدی قبل مسیح میں، جب نیبوکڈنیزر، جس کو اردو میں بخت نصر کہہ دیا جاتا ہے، وہ عراق کا بادشاہ تھا، نمرودوں میں سے تھا، عراق کے بادشاہوں کا لقب جو تھا وہ نمرود تھا، اور ایک نمرود ہی کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی تھی، جو اسی سورہ مبارکہ میں اسی رکوع کے فوراً بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کا ایک مباحثہ بھی ہوا تھا، وہ خدائی کا مدعی تھا، جیسے کہ فراعنہ مصر کے خدائی کے مدعی تھے، نماردہ تو نماردہ ہوں وہ عراق کے تھے، فراعنہ ہوں وہ مصر کے تھے، ان سب کا یہ تھا کہ نہیں اختیار ہمارا ہے۔ بہرحال وہ جو نمرود تھا اس دور کا، اس نے حملہ کیا، بخت نصر اس کا نام تھا، نیبوکڈنیزر، اور اس نے پورا یروشلم جو ہے مسمار کیا،
تہو بالا کر کے رکھ دیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، 2 اینٹیں اور 2 پتھر سالم نہیں چھوڑے جڑے ہوئے، 6 لاکھ کو قتل کیا یہودیوں کو، اور 6 لاکھ کو کیپٹس بنا کر، اسیر بنا کر بیبیلونیا عراق لے گیا۔ عراق کا پرانا نام بابل ہے، بیبیلونیا، کنگ آف بیبیلونیا نبوکڈنیزر۔ اور یروشلم میں ایک انسان بھی باقی نہ رہا، اس کا تذکرہ بھی اگلے رکوع میں موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مشاہدہ کروایا اور تجربہ کروایا کہ اس بستی کو دیکھ کر یروشلم کو وہ حیران ہو گئے، اللہ یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اب اللہ اس بستی کو اس طرح ویران ہو گئی، کوئی متنفس، ایک انسان باقی نہیں رہا اس میں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں رہی، یہ بستی دوبارہ کیسے آباد ہو جائے گی؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، 100 برس تک ان کے اوپر موت طاری کی ہے، اس کے بعد جب انہیں اٹھایا ہے اور پھر انہیں مشاہدہ کرایا ہے، بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ اس وقت جو اصل تورات تھی گم ہو گئی، اس کے بعد سے آج تک وہ جو تختیاں ہیں جس پر کہ تورات کے احکام لکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے حوالے کیے تھے کوہ طور پر، اس دن کے بعد سے آج تک دنیا میں وہ موجود نہیں ہے۔ 2500 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ تورات کہیں نہیں ہے۔ البتہ میرا بھی گمان ہے اور یہود کا تو دعویٰ ہے، میرا بھی گمان ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے تہخانوں میں، ٹنلز میں وہ صندوق سکینہ موجود ہے، تابوت سکینہ، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کا ذکر جو ہے آیت الکرسی سے پہلے کے 2 رکوعوں میں، اس میں فرمایا گیا ہے کہ وہاں پہ اس میں تورات بھی رکھی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے، کچھ اور تبرکات بھی ہیں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون۔ بہرحال وہ تورات جب گم ہو گئی تو اب 150 برس کے بعد تورات جو لوگوں نے اپنی یادداشت سے مرتب کی ہے تو اس میں الفاظ شامل ہو گئے، اللہ نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ اس آرام سے یہ تصور سارا ویک اینڈ کا ہے کہ 6 دن کام کر کے 1 دن تو انسان کا حق ہے کہ پھر وہ آرام کرے، کیونکہ اللہ کو بھی آرام کرنا پڑا ہے۔ 6 دن میں اس نے کائنات بنائی، آسمان اور زمین بنائے، تو آخر تھک گیا ہوگا، 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ اسی کی نفی ہے جو یہاں کی جا رہی ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی حفاظت، اس کا سنبھالنا، اس کا انتظام و اہتمام و انصرام اس پر قطعاً گراں نہیں گزرتا، ہرگز بھاری نہیں ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی العظیم۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ العلی جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ اسم کل 6 مرتبہ آیا ہے، بہت کم استعمال ہوا یہ اسم قرآن مجید میں، اور اس کی ایک شان ہے العلی، وہ جو از خود بلند و برتر، بالا، سب سے اوپر، سب سے اونچا۔ اب یہ میں سارے الفاظ بھی اس نوعیت کے جمع کر لوں تو العلی اس کا مفہوم ادا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، علیین جو ہے، علیین وہ تو خیر 2 مرتبہ مزید بھی آیا ہے، العلی نام تو وہی ہوگا کہ جو الف لام کے ساتھ ہے، معرف باللام ہو کر 6 مرتبہ آیا ہے، تو 4 مرتبہ العلی الکبیر اور 2 مرتبہ العلی العظیم، جیسے کہ یہاں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند و بالا ہے العلی، اور عظیم ہے، بہت عظمت والا ہے۔ اب دیکھیے اس میں 3 الفاظ، کبیر، عظیم، علی، یہ 3 مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ علی اونچا، بلند و بالا، یہ بھی گویا کہ ایک محسوس، مشہود، اس طرح کی ایک ڈائمنشن ہے۔ کبیر بہت بڑا، یہ بھی وہ ڈائمنشن ہے کہ جو ظاہر و باہر ہے، محسوس ہونے والی ہے۔ عظیم، عظمت والا، یہ ایک مخفی پہلو ہے۔ ایک چیز چھوٹی بھی ہو سکتی ہے حجم میں اور اس میں عظمت زیادہ ہو سکتی ہے۔ سورہ اخلاص بہت چھوٹی ہے، کبیر نہیں ہے۔ سورت قرآن مجید کی جو سب سے بڑی سورت ہے وہ تو سورہ بقرہ ہے، جو تقریباً 3 پاروں پر ہے، یعنی 1/10 قرآن تو اپنے حجم کے اعتبار سے بن گیا، لیکن نہیں، عظمت جو ہے وہ سورہ اخلاص کی ہے، ثلث قرآن، تہائی قرآن کے مساوی۔ تو ایک ہے ظاہری اعتبار سے کسی شے کا بلند ہونا، بہت بڑا ہونا،
اور ایک ہے اس کی باطنی حقیقت عظیم. یہ عظمت جو ہے یہ ان ظاہری ڈائمنشن سے آزاد ہے. اب یہ تمام الفاظ جمع ہم کریں گے تب کہیں جا کر کچھ تھوڑا سا دھندلا سا ہلکا سا تصور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آئے گا. یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں، 99 نام ہیں. لہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اور جو لوگ ان ناموں میں کجی کرتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعید آئی. یلحدون فی اسمائہ، ان میں ایک توازن کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا کل کا کل ذہنی رشتہ اور تعلق صرف اس کے ان ناموں کے حوالے سے ہے. اس کی ذات تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. یہ الفاظ خاص طور پر تکرار کے ساتھ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ ہمارے تخیل سے، تصور سے، ہمارے فہم سے، ہر چیز سے بالا تر، پھر بالا تر، پھر بالا تر، پھر بالا تر، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. تو اب اس کے ساتھ تعلق کیسے ہوگا؟ وہ اسماء سے ہے. اور اسماء جو ہے ان کے اندر ایک جامعیت ہے. اللہ کی ہستی کے، وجود کے، ہستی کے کسی ایک رخ کو ایک اسم ظاہر کر رہا ہے، کسی دوسرے پہلو کو دوسرا. اب اس میں جامعیت اگر نہ رہی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ صحیح طور پر وابستہ نہ رہے، اس میں کجی ہو جائے. وہ الغفور بھی ہے، المنتقم بھی ہے. اگر آپ نے کہیں صرف غفور ہی کے پر تکیہ کر لیا، قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا ہے یہ تصور کہ نفاق کا اور بے عملی کا سب سے بڑا سبب یہ ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کی شان غفاری پر دھوکہ کھا جائے. اللہ غفور ہے، اللہ بخشنے والا، ٹھیک ہے کرتے رہو جو کرتے رہو، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، بخشنے والا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس شے نے دھوکہ دے دیا ہے تجھے اس رب پر کہ جو ہے غفور ہے، کریم ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ حساب کتاب لے گا. اس نے یہ بھی بتا دیا ہے انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے. یہ تصور بھی کہیں نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے. ہاں اگر یہ ہو جائے کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی سزا، اللہ کی پکڑ، اللہ کا انتقام، اللہ کا قہر، اگر یہی ذہن کے اندر چھا گئے تو ہمت جواب دے جائے گی، کمر ہمت ٹوٹ جائے گی. ہاں اس کی شان غفاری، اس کی شان رحیمی، اس کو بھی سامنے رکھیں. تو اس سے ایک نتیجہ برآمد ہوگا ما بین الخوف والرجاء، خوف اور رجا کے بین ایک کیفیت. اللہ تعالیٰ کی شان غفاری سے امید بھی ہو مغفرت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حساب کتاب کا معاملہ ہے، اگر تم صرف شان غفاری بربک الکریم، اللہ بل تکذبون بالدین، ایسا نہ ہو جائے کہ جزا و سزا کی تکذیب کر دو، پھر کیا ایسا؟ اگر وہ معافی کرنے میں آ گیا اور معافی کرنے والا ہے تو پھر جزا و سزا، یہ پھر اس کی تو حقیقت ختم ہو جائے گی، پھر اس کی تکذیب ہو جائے گی. تو وہو العلی العظیم، اور وہی ہے بلند و بالا، اور وہی ہے انتہائی عظمت والا، جس کی عظمت کا، جس کی بلندی کا، جس کے جیسے کبر کا لفظ آیا ہے کہ الکبر ردائی، یہ کبر جو ہے، تکبر جو ہے، یہ تو میری چادر ہے. المتکبر یہ بھی اس کے ناموں میں سے ہے. المتکبر وہ جو 8 ناموں کا جو آیا ہے گلدستہ، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ان تمام اسماء کے حوالے سے اب دیکھیے الحی القیوم سے بات شروع ہوئی تھی. ویسے تو یہ کہ ہم کہیں گے اللہ کے نام سے بات شروع ہوئی تھی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن. یہاں کیا تھا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور ختم ہو رہا العلی العظیم، وہ بہت بلند و برتر ہے، بہت بلند و بالا ہے، اور وہ بہت عظمت والا ہے. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ علی کے ساتھ حکیم کی صفت جو قرآن مجید میں آئی ہے، یہ ایک بار تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آئی ہے اللہ کے لیے، اور لیکن یہ کہ قرآن مجید کے لیے یہ لفظ العلی، علی، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. یہ قرآن جو ہے یہ تو ہمارے پاس اس ام الکتاب میں ہے جو بہت بلند و بالا ہے.
قرآن، اس کی عظمت کے لیے بھی لفظ علی آیا ہے۔ اب یہاں یہ آیت الکرسی کا بیان تو ختم ہوا۔ اب دیکھیے اس سے آگے میں نے عرض کیا تھا کہ توحید نظری یا توحید فی العقیدہ یا توحید علمی، سورہ اخلاص، آیت الکرسی، ان دونوں کو ذہن میں رکھیے۔ ویسے تو یہ کہ اس کے اور پہلو بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ یوں سمجھیے کہ اجمالی طور پر توحید فی الصفات، توحید فی الذات، یہ دونوں خزانے آپ کو حاصل ہو گئے۔ توحید عملی کیا ہے؟ جس کے لیے فرمایا ہے حضور نے، میں نے شاید یہ سب سے پہلے یہ کوٹ کیے تھے حضور کے الفاظ مبارکہ، وحد اللہ وحد اللہ وحد اللہ۔ توحید سے فعل امر ہے وحد اللہ، اللہ کو ایک کرو، اللہ کو ایک کرو، اللہ کو ایک کس معنی میں ایک کریں؟ وحد اللہ، توحید، اور یہ اس فعل امر وحد اللہ، اس معنی میں جہاں تک تو تعلق ہے نظری، فکری، علمی، اصولی، اس میں تو توحید ذات اور توحید فی صفات سے بات مکمل ہو گئی۔ لیکن توحید عملی ہے کہ جس میں انسان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑی مشقتیں کرنی پڑیں گی، بڑا جہاد کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر وہ توحید عملی کی شکل حاصل ہوگی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں شروع میں، اس کا سب سے بڑا خزانہ سورہ زمر ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے اب دو آیتیں جو آخری ہیں پہلے وہ پڑھ لیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ دین کے اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ دین میں تو جبر ہوگا، جب اللہ کو مان لیا حاکم تو اب اس کا حکم ماننا پڑے گا، لیکن کسی بھی فرد کو اسلام اور ایمان کے قبول کرنے پر کبھی نہ مجبور کیا گیا ہے نہ کیا جائے۔ لیکن اس کا ایک غلط مفہوم بھی لوگ لے لیتے ہیں کہ اس کا تو مطلب یہ کہ ہر شخص کو کھلی آزادی ہونی چاہیے، جو چاہے کرے۔ نہیں، آپ اسلام کا اگر دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کا اگر آپ اقرار کر رہے ہیں، اب آپ کے اوپر جبر کیا جائے گا، اب آپ کو یہ کرنا ہوگا، یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہوگا، اور یہ آپ پر واجب ہے، فرض ہے، یہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ پھر زکوٰۃ جبرن لی جائے گی، آپ چاہیں چاہے نہ چاہیں۔ لہذا دین کے اندر اس اعتبار سے تو جبر ہے، جس نے قبول کیا اب اس میں جبر کے ساتھ بھی اس پر عمل کرایا جائے گا۔ نماز نہیں پڑھتا ہے، تعزیر ہوگی، اور وہ تعزیر اس حد تک بھی ہے، بعض فقہا کے نزدیک قتل کر دیا جائے گا، بعض فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اسے اذیت پہنچائی جائے گی، اسے جیل میں ڈالا جائے گا جب تک کہ توبہ نہ کرے اور اقرار نہ کرے کہ آئندہ نماز پڑھوں گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو اس کی نفی نہیں ہے، اسلام قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام ایک بحیثیت نظام زندگی وہ اور شے ہے، اور اسلام انفرادی طور پر اختیار کرنا یا نہ کرنا یہ دوسری شے ہے۔ کسی فرد کو ہم مجبور نہیں کریں گے، اور نہ کبھی کیا گیا ہے کہ وہ اسلام لائے، لیکن کوئی نظام زندگی کفر پر قائم ہو وہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ وہ اگر ہمارے دم میں دم ہے، ہمارے جان ہے، ہم اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے۔ اس کو تلپٹ کر کے نظام کو بالجبر ختم کرنا جائز ہے، جائز ہی نہیں لازم ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ میرے پاس طاقت نہ ہو، اگر طاقت نہیں ہے تو مجھ پر واجب ہے میں طاقت حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ یہی سارا فلسفہ انقلاب کا ہے، دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے، ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے آپ دعوت دیجئے، لوگوں کو کھینچیے، قرآن کو میگنیٹ بنائیے، قرآن کے اس مقناطیسی قوت سے لوگوں کو، سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچیے، کھینچ کر انہیں پھر جمع کیجئے، ایک طاقت بنائیے، انہیں کوڑا بنائیے، اس کو بٹ دے کر، جماعت بنا کر، اور پھر جب یہ کافی مضبوط طاقت ہو جائے تو پھر باطل کے اوپر دے ماریے اس کو۔ بل یقذف بالحق علی الباطل، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ حق کا کوڑا دے مارتا ہے باطل کے سر پر، فیدمغہ، اور اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ یہ جو فعل ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ تو فاعل حقیقی ہے، فاعل ظاہری تو اہل ایمان ہوں گے نا، وہ کوڑے کی شکل بنے۔
وہ جو علامہ اقبال نے کہا صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، دست قضا اللہ کا ہاتھ، لیکن اس کے ہاتھ میں قوم، وہ ملت، وہ امت صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ بہرحال پہلا مصرع ذہن میں رکھیے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا کوڑا کون ہے؟ ویسے ملائکہ بھی ہیں، جب چاہتا ہے ملائکہ کے ذریعے سے پوری قوموں کو تہو بالا کر دیتا ہے۔ آخر جو عذاب آیا ہے کن کے ذریعے سے آیا؟ وہ سمود پر آیا، وہ قوم نوح پر آیا، وہ ان بستیوں پر آیا، عبورہ اور صدوم کی بستیوں پر، یا مدین کی بستی پر آیا، جو بھی آیا کن کے؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ لیکن ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے ذریعے سے اپنے باغیوں کو دیتا ہے، اور وہ ہے کہ پہلے ایمان کی دعوت کے ذریعے سے، قرآن کی مقناطیسی تاثیر کے ذریعے سے سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لیا جائے، اور پھر ان کو جمع کر کے طاقت بنا کر اور باطل کے خلاف کوڑے کے طور پر با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن چون پختہ شوی خودرا بر سلطنت جم سن۔ تو دو پہلوؤں سے اکراہ ہے۔ میں نے اس لیے واضح کر دیا کہ عام طور پر ہمارے ہاں کے لبرل لوگ، جی آپ کیوں جبر کرتے ہیں؟ کوئی ننگا ناچنا چاہتے ہیں ناچے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے؟ موسیقی کانفرنس ہو گئی ہے، جیسی ہو گئی ہے، خام خواہ آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ کسی نے آپ کو تو پابند نہیں کیا کہ ضرور وہاں جائیں۔ ٹی وی پر جو ہو رہا ہے آپ خام خواہ اعتراض کرتے ہیں، کوئی آپ نے کسی نے مجبور نہیں کیا کہ آپ ٹی وی گھر میں رکھیں اور دیکھیں، نہیں، غلط بات ہے۔ اکراہ اس میں تو نہیں ہوگا کہ کسی کو مسلمان بننے پر مجبور کیا جائے، لیکن جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے اس پر احکام اسلام کی تنفیذ ہوگی طاقت کے ساتھ، اور نظام زندگی، اجتماعی زندگی، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ایز اے ہول، اگر وہ کفر پر ہے، ابھی اس کا ذکر آ رہا ہے آگے، اگر وہ کفر پر ہے، اس کو بحیثیت ایک طاقت اور قوت کے استعمال کے ذریعے سے اس کو ختم کرنا، یہ بندہ مومن کا فرض ہے۔ ایسا فرض کہ جس کی تکمیل کا وہ مکلف نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد کرنے پر مکلف ہے۔ اگر نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے باطل نظام کے ساتھ مفاہمت کر لی ہے، ریکنسیلیشن کیا ہوا ہے، اس کو ذہناً اور قلباً قبول کیا ہوا ہے، اس کی چاکری میں لگا ہوا ہے، اس کی چھتری تلے اپنے پاؤں پھیلا کر سو رہا ہے، اس کے سائے تلے جو ہے وہ اپنی بلڈنگیں بنا رہا ہے، اپنے عیش کر رہا ہے، عیش گاہیں بنائی ہیں۔ یہ گویا کہ خود اس نظام باطل کا پھر ایک ایجنٹ ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین، اس سے یہ جو مفہوم لیا جاتا ہے، ان دونوں کی نفی کر لیجئے۔ باقی صحیح ہے کہ دین جو ہے اس کے اختیار کرنے کا یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایک استثناء ہوا تھا، وہ صرف مشرکین عرب کے لیے تھا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، یہ ہوا ہے، لیکن یہ صرف مشرکین عرب کے لیے۔ جو سورہ توبہ میں آیات آئی ہیں، پہلی 6 آیات، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، لیکن وہ عام کفار کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ مشرکین عرب کے لیے تھی، اس لیے کہ حضور ان میں سے تھے اور حضور نے ان کی زبان میں ان پر اتمام حجت کر دیا تھا۔ اب اگر وہ نہیں مان رہے ہیں تو اسی سزا کے مستحق ہیں جو قوم نوح کو ملی، اسی سزا کے مستحق ہیں جو قوم عاد کو ملی، اسی سزا کے مستحق ہیں جو قوم سمود کو ملی، اسی سزا کے مستحق ہیں جو قوم شعیب کو ملی۔ لہذا اس سزا کی صرف بدلی ہوئی شکل یہ ہے کہ قوم ہود پر، قوم صالح پر، اور یہ کہ عبورہ اور صدوم کی بستیوں پر، اور قوم نوح پر اور قوم شعیب پر جو عذاب آئے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے سے عذاب بھیج دیا گیا۔ لیکن مشرکین عرب پر اس عذاب کی دھمکی تھی مسلمانوں کے ہاتھوں کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے اگر ایمان نہ لائے۔ حالانکہ اسی دور میں جو یہودی تھے اور جو عیسائی تھے، نصرانی تھے، ان کو صاف آپشن دیا گیا، یو کین ریمین ایز جیوز، یو کین ریمین ایز کرسچنز اینڈ یو کین لیو ہیئر، تمہاری حیثیت ہوگی یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ قانون ملکی اللہ کا ہوگا، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم اللہ کا ہوگا، اسلام کا ہوگا، اس کے نیچے تم یہودی رہو، مجوسی رہو، عیسائی رہو۔ لہذا ان کے سوا آج تک تاریخ انسانی اس سے خالی ہے کہ کسی ایک فرد کو بھی ایمان لانے پر مجبور کیا گیا۔ ہاں ایمان لے آئے ہو، اب قانون شریعت نافذ ہو جائے گا تم پر، اس کے معاملہ علیحدہ ہے۔ لا اکراہ فی الدین۔ اب دیکھیے اگلا ٹکڑا، قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو چکا ہے، واضح ہو چکی ہے ہدایت، رشد
ہدایت من الغی، کجی سے۔ اب یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے تقریباً پہلی سورت ہے ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی، لگ بھگ 2 سال جو ہے وہ زمانہ ہے، مختلف تھوڑی تھوڑی آیتیں یہ نازل ہوتی رہی ہیں، صرف 2 آیتیں آخری مستثنیٰ ہیں، کچھ آیتیں جو ہیں سود کے احکام سے متعلق وہ مستثنیٰ ہیں، لیکن باقی یہ پوری سورت جو ہے بحیثیت مجموعی یہ مدنی دور کے ابتدائی 2 سالوں میں نازل ہوئی۔ گویا کہ 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا۔ مکی قرآن 2/3 ہے، 1/3 مدنی ہے، اور قرآن مجید کا وہ 2/3 حصہ جو مکے میں نازل ہو چکا تھا، توحید کی حقیقت بیان ہو چکی، معاد کی حقیقت بیان ہو چکی، اسماء باری تعالیٰ سامنے آ چکے، عملی توحید کے تقاضے سامنے آ چکے، گویا کہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب کوئی چیز مبہم نہیں رہی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بات واضح ہو چکی ہے، حقیقت کھل گئی ہے۔ ہاں ابھی کچھ احکام باقی ہیں، وہ آ جائیں گے، لیکن یہ کہ کسی شخص کا توحید کے راستے کو قبول کرنا، شرک کو چھوڑنا، الحاد کو چھوڑنا، کفر کو چھوڑنا، ایمان کو اختیار کرنا، اس کے لیے تمام تقاضے علمی نظری وہ پورے کیے جا چکے۔ قد تبین، یہ قد جب آتا ہے فعل ماضی کے ساتھ تو انگریزی کا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا، ہو چکا ہے، میں کھانا کھا چکا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کھانا کھا چکا ہوں، یہ گویا کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ حق واضح ہو چکا ہے، قد تبین الرشد من الغی، اور یہاں بھی وہی نفی اور اس بات کہ حق واضح ہو چکا ہے کجی سے، وہ غلط راستے، جیسے کہ ایک مرتبہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر، ظاہر بات ہے بلیک بورڈ نہیں تھے اور یہ سارے آڈیو ویژول جو ایڈز ہیں وہ تو نہیں تھی، لیکن آپ کبھی کبھی ڈائیگرامز بنا کر بھی حقیقت سمجھایا کرتے تھے، لیکن وہ ڈائیگرام کہاں بنتی؟ زمین پر تنکے کے ساتھ۔ آپ نے ایک لائن کھینچی سیدھی، یہ ہے سواء السبیل، یہ ہے صراط مستقیم۔ کچھ راستے ادھر آ رہے ہیں، بائیں سے آ کر اس کو کاٹ کر دائیں طرف نکل گئے، کچھ دائیں سے آ کر اس کو کاٹ کر بائیں طرف نکل گئے، لیکن پھر یہ راستے جدھر جا رہے ہیں وہ سب جہنم کی طرف ہیں۔ یہ سواء السبیل، صراط مستقیم، عالم برزخ میں یہی پل صراط سے گزر کر، الصراط سے گزر کر جنت میں پہنچا دے گا۔ تو آپ نے نقشہ کھینچا کہ ایک لائن اس طرح کا لگائی، یہ دنیا اور آخرت کے درمیان فصل ہے یہ، اور یہ لائن کاٹ رہی ہے، اس کو سیدھی جا رہی ہے اور جنت میں پہنچا دے گی۔ باقی دائیں بائیں سے راستے آ رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لیکن جو بہترین اس تمثیل میں جو اس کا جو اصل ہے، کرکس آف دی میٹر، وہ کیا ہے؟ ہر ٹیڑھا راستہ کسی نہ کسی جگہ صراط مستقیم کو انٹرسیکٹ کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فطرت انسانی جو ہے وہ تو صحت، اور فطرت انسانی جو ہے وہ ایمان پر قائم ہے، ہماری اپنی فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ انسان جب غور بھی کرتا ہے اپنے طور پر تو وہ فطرت اسے صراط مستقیم کی طرف لے کر آتی ہے، لیکن وہ جو ایک مصرع ہے کہ شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، وہ جس ڈائریکشن سے ہوتا ہوا آیا ہے، کج ڈائریکشن سے، وہ یہاں پہنچ کر وہ اپنے اسی مومنٹم میں آگے نکل جاتا ہے۔ داہنی طرف سے آیا، صراط مستقیم کو کاٹتا ہوا بائیں طرف نکل گیا، ایکسٹریم، ایک ایکسٹریم سے آ کر دوسری ایکسٹریم پر، پھر وہاں جا کر ہوش آیا بھائی یہ تو غلط ہو گیا کام، لہذا واپس پھر فطرت کی طرف آئے گا، پھر صراط مستقیم کی طرف آئے گا، لیکن واپس آ کر پھر اس صراط مستقیم کو، چونکہ وہ کتاب ہدایت اور ہدایت آسمانی کو اپنی آنکھیں نہیں بنایا ہے، اپنا نور نہیں بنایا ہے، اس سے راستہ نہیں دیکھ رہا ہے، لہذا پھر اس سیدھے راستے کو کاٹے گا اور وہ رائٹ سائڈ پر ایکسٹریم کو پہنچ جائے گا۔ اسی کا نام ہے افراط و تفریط، ایکسٹریمز کے دھکے، جن کی کہ دنیا میں سب سے بڑی مثال اس وقت کیا ہے؟ 300 برس پہلے پوری دنیا میں ملوکیت کا دورہ تھا، امپیریلزم، بادشاہ ہیں، 20,000 30,000 10,000 منصبدار ہیں، لارڈز ہیں، بیرنز ہیں، وہ وہاں بیرنز اور لارڈز کہلاتے تھے، یہاں بھی 20,000 30,000 منصبدار تھے، فرق تو کچھ نہیں، ان پہ اوپر بیٹھا ہوا بادشاہ۔ فطرت انسانی نے یہ بات کیا کہ آخر یہ بادشاہ بھی تو ایک انسانی ہے، انسان پر حکومت کرے، باقی انسان چاکر ہو گئے، نوکر ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کوئی ان کے حقوق نہیں رہے، ہیومن رائٹس نہیں رہے،
اور ایک فرد واحد جو ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس فطرت نے انہیں اس ڈیموکریٹک پروسیس کی طرف ڈالا، یہ فطرت کے تحت تھا، لیکن ایک جگہ پر آ کر اس صراط مستقیم کو کٹ کر کے دوسری انتہا پر پہنچ گئے، یعنی کیپٹلزم کی شکل بن گئی۔ یہ حقیقت واضح نہیں ہوئی کہ نہ صرف سیاسی اعتبار سے عدل ہونا چاہیے بلکہ معاشی اعتبار سے بھی تو عدل ہونا چاہیے۔ ایک تو آپ نے کر لیا سیاسی اعتبار سے، سیاسی حقوق، سوورنٹی، اس کے اندر تو آپ گئے اور آپ نے کر لیا، لیکن دوسری طرف وہ جو پہلو دبا رہ گیا وہ ایک انتہا سے نکل کر اور جاگیرداروں اور بادشاہوں کی غلامی سے نجات پا کر سرمایہ داروں کے غلام بن کر رہ گئے۔ رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، ایک غلامی سے نجات پا کر دوسری غلامی میں جا کر مبتلا ہو گئے۔ اب کچھ عرصے کے بعد خیال ہوا یہ تو پھر بڑی غلطی ہو گئی، یہ فائدہ کیا ہوا؟ بادشاہوں سے نجات پائی اور بیرنز اینڈ لارڈ سے نجات پائی تو اب یہ کارخانے دار، سرمایہ دار، نہیں یہ غلطی ہوئی ہے کچھ۔ اس سرمایہ کا بھی معاملہ جو ہے اس کی بھی بیخ کنی کرنی ہوگی۔ اب جب دوبارہ لوٹنا شروع کیا ہے تو پھر صراط مستقیم کو کاٹا اور کمیونزم۔ اب جو وہ معاملہ تھا کہ انفرادی ملکیت کی بالکل نفی، دوسری ایکسٹریم کو پہنچ گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ نہیں صاحب یہ تو اب پھر ہم اب ون پارٹی گورنمنٹ بن گئی ہے، وہ تو حقوق تو ختم ہوئے۔ اب ایک حکومت جو ہے آمریت ہے کس کی؟ ایک جماعت کی، ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ۔ پھر واپس آ رہے ہیں، اب پتہ نہیں کدھر جائیں گے اور کیوں جا رہے ہیں، پوری نوع انسانی یہ کیوں دھکے کھا رہی ہے افراط و تفریط کے؟ مجرم ہم ہیں۔ وہ الہدا لے کر ہم بیٹھے ہوئے تلاوت کرتے ہیں، ثواب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر سمجھ۔ نہ ہم نے دنیا کو دکھایا، نہ اس کی کوئی مثال پیش کی۔ ایک ماڈل، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، یہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے بتایا تھا، وہ گئے تھے تمام یہ جو ریاستیں ہیں جو روس یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد آزاد ہوئی ہیں مسلمان ریاستیں، ان سب کا دورہ کیا۔ سب میں علامہ اقبال خوب جانے پہچانے جاتے، فارسی کلام، 2/3 کلام اقبال کا فارسی میں، وہی نسبت ہے، 2/3 قرآن مکی اور 1/3 مدنی، 2/3 کلام علامہ اقبال کا فارسی میں، صرف 1/3 ہے کہ جو اردو میں ہے، تو سب جانتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جہاں میں گیا انہوں نے کہا وی نیڈ اے ماڈل، صحیح اسلامی ریاست اور صحیح اسلامی معیشت کا کوئی ایک نمونہ تو دنیا میں ہمیں دکھا دیا جائے۔ وی نیڈ اے ماڈل۔ دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو us because it is based on monarchy. In the same way, the Iranian model is also not acceptable to us because it is based on theocracy. We need a model. وہ ماڈل بنانے کے لیے چلے تھے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ شمال مغربی ہند میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، اور اسلام پر جو پردے پڑ گئے ہیں دور ملوکیت میں ان کو ہٹا دیں۔ یہ ملوکیت اور جاگیرداری اور سرمایہ داری کب آئی ہے؟ یہ تو اسلام میں آئی ہے دور ملوکیت میں۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین۔ اور جو کچھ ہمارے ہاں پہ تصوف شروع ہوا، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی، لیکن پھر بھی مجھے اندیشہ ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ یہ ابلیس کا قول ہے۔ علامہ اقبال ابلیس کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو کچھ حشر ہم نے کیا ہے یہاں اس ملک کا، اور جو کچھ یہاں پہ اسلام کا نظام کا کوئی نمونہ ہم نے پیش کیا ہے یا اس کے برعکس پیش کیا، یہ دوسری بات ہے، یہ اس وقت درس قرآن میں وہ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا۔ تو فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ اہم ترین ٹکڑا ہے یہ اس آیت کا۔ جو طاغوت کا کفر کرے گا اور پھر ایمان لائے گا اللہ پر، ایک مجرد عقیدہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ اور نفی نہیں کی طاغوت کی، یہ عقیدہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، لا الہ کہہ کر پھر الا اللہ ہے،
نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے۔ طاغوت کون ہے؟ طغا، طغا حد سے نکل جانا، یہ لفظ اردو میں مستعمل ہے، دریا طغیانی پر ہے، طغیانی دریا کی حدود ہیں، ان میں بہ رہا، بہت ٹھیک ہے، اس میں حدود سے نکل گیا، طغیانی آ گئی۔ طغا حد سے بڑھ جانا۔ انسان کا طغا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ ہماری بندگی کریں۔ بندگی سے جو نکلا وہ طغیانی کا مرتکب ہے، اور جب وہ ایک نظام بن جائے تو وہ طاغوت ہے۔ یہ فالوت کے وزن پر ہے، جیسے کہ جبروت، ملکوت، رغبوت، یہ مختلف الفاظ اس وزن پر آتے ہیں، اور یہ ایک مبالغے کا مفہوم دیتے ہیں، اگرچہ یہ مصدر کی شکل میں ہی ہے۔ تو ہر وہ ادارہ، ہر وہ شخص طاغوت ہے جو اللہ تعالی کی عائد کردہ حدود سے تجاوز کر گیا ہے۔ سب سے بڑا طاغوت وہ سیاسی نظام ہے جس میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کیا جائے، کسے باشد کسی اور کی حاکمیت ہو، حاکمیت جمہور ہو، کسی ایک خاندان کی حاکمیت ہو جیسے کہ چل رہی ہے سعودی عرب میں، کوئی بھی ہو، جہاں کہیں غیر اللہ کی جگہ پر کوئی حاکم، اس لیے میں نے عرض کیا تھا ان الحکم الا للہ، توحید کی وہ کرولری، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، کوئی ساجی نہیں اس کا بادشاہی۔ طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان لاؤ، تمام آلہہ کا انکار کرو اور اللہ کو مانو، ورنہ تو مشرکین اللہ کو مانتے تھے، کون سا تھا منکر؟ کیا ابو جہل اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ اتنا بڑا موحد تھا کہ اس نے میدان بدر میں صرف اللہ کو پکارا ہے، کسی لات اور عزا اور منات اور حبل کسی کو نہیں پکارا، حالانکہ نعرہ لگایا ابو سفیان نے دامن احد میں، اعلی حبل کا نعرہ لگایا، ابو سفیان نے لگایا، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ابو جہل وہ تو موحد تھا، اس نے تو نعرہ لگایا ہے، تو دعا کی ہے اللہ، اللہم، اے اللہ، جس شخص نے اقطعنا للرحم، ہمارے رشتے قطع کر دیے ہیں، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، رحمی رشتے منقطع کر دیے، اس لیے کہ ادھر یہ عتبہ ابن ربیعہ ہے اور بیٹا حذیفہ جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، آج باپ اور بیٹا جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف شمشیر زنی کریں گے، ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر ہے، عباس ادھر سے آئے ہوئے گرچہ وہ مجبوراً آئے تھے، اور ادھر حضرت حمزہ کھڑے ہوئے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر، باپ ادھر بیٹا ادھر، ماموں ادھر بھانجا ادھر، باپ بیٹوں میں ایک اور مثال حضرت ابو بکر کی ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر کفار کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ابو بکر حضور کے ساتھ ہی، اللہم اقطعنا للرحم فاخزہ الغدات، تو اے اللہ کل تو اسے رسوا کر دی جو جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے، کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، لیکن وہ اپنے معبودوں کی نفی نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے میں اس وقت اللہ کو پکار رہا ہوں، کسی وقت جا کے سجدہ کر لوں گا، عزا کو بھی کر لوں گا، منات کو بھی کر لوں گا، اور بھی کر لوں گا، لیکن اس وقت اللہ کو پکار رہا ہوں۔ اور شاید آپ کو یاد ہو بالکل یہی چیز اکرمہ کے ایمان لانے کا سبب بن گئی، اکرمہ ابن ابو جہل چکے ہیں، ابو جہل کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ آیات آ گئی تھی سورہ توبہ کی کہ اب جو ایمان لائے گا وہی بچے گا، ورنہ یہ کہ قتل کر دیے جائیں گے، تو کچھ لوگ اس وقت مہاجر ہوئے اور وہ اپنی سرزمین کو چھوڑ کر جو انہوں نے ہجرت کی جا رہے تھے، مجھے میں اکرمہ بھی تھے، ایمان میں نہیں لاؤں گا، لیکن طوفان آیا راستے میں، وہی بحر قلزم اسی کو عبور کر رہے تھے، ابھی سیریا ہی جا رہے ہوں گے، حبشہ ہی جا رہے ہوں گے، واللہ عالم، درمیان میں طوفان آیا، سب مشرکین تھے کشتی کے اندر، لیکن طوفان میں جب کشتی گر گئی ہے تو پکارا صرف اللہ کو، اے اللہ نجات دے دے۔ انہوں نے کہا کہ اسی کی تعلیم تو محمد دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہاں نہ کسی عزا کو پکارا، نہ منات کو پکارا، نہ حبل کو پکارا، کسی کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا، تو فطرت میں تو اللہ ہی اللہ ہے اور تو کوئی ہے نہیں، لہذا وہیں سے لوٹے ہیں اور ایمان لائے ہیں،
اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے دوران بڑے جہاد کے اندر بڑی مار کے سر کیے ہیں اور پھر شہید ہوئے۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ طاغوت کا انکار، غیر اللہ کی حاکمیت کا انکار، اصول حضور نے دے دیا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی جہاں معصیت ہو رہی ہو اس معاملے میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اگر اطاعت کر لی گئی یہی شرک ہے۔ یہ ہے توحید عملی۔ فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے یہ دو مرحلے طے کر لیے، کفر بالطاغوت، طاغوت کی نفی، اللہ پر ایمان، لا الہ الا اللہ، انکار ہر طاغوت کا اور اقرار اللہ کی حاکمیت کا، اس نے بڑے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا۔ عروہ کہتے ہیں، عروۃ الدلو، کوئی اگر ڈول ہے اس کو بھی جہاں رسی باندھی جائے گی اس کا عروہ ہے۔ اسی طریقے سے کوزہ ہے، اس کوزے کو بھی ایک طرف سے پکڑنے کے لیے ہینڈل ہوتا ہے، اس کا عروہ ہے، اور اس کی جمع عرا ہے۔ عروۃ الوثقی، وثقی اوثق سے ہے، بہت مضبوط، یہ وثوق سے میں کہہ رہا ہوں، یہ لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے۔ وثیقہ وہ جو ایک جو ڈاکومنٹ ہے جو لکھا جا رہا ہے، بہت مضبوط تحریر ہے، تو وثقی اس کا مؤنث ہے۔ تو فرمایا یہ مؤنث کے اندر، اور یہ اس میں تفصیل ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو پکڑ لیا ہے مضبوط کنڈے کو، لا انفصام لہا، جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ ہے توحید عملی۔ اس کنڈے کو پکڑنے کی مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر کوئی شخص جہاز کے عرشے سے نیچے گر جائے، سمندر میں تیرنا بھی نہیں آتا، اگر کہیں اس جہاز کا کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ جائے تو کبھی چھوڑے گا اس کو؟ اس کی جان اس کنڈے کے اندر ہے۔ اب چاہے کوئی شارک مچھلی آئے اور اس کی ٹانگ اڑا کر لے جائے گا، وہ کنڈے کو نہیں چھوڑے گا، ٹانگ جاتی ہے جائے۔ یہ ہے وہ العروۃ الوثقی، مضبوط سہارا، مضبوط کنڈا، لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع اور علیم ہے۔ اب جو لوگ یہ کفر کر لیں طاغوت کا اور ایمان لائیں اس اللہ پر، وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اگلی آیت ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت، یہ ویسے بھی بہت سے معاملات میں، بہت سے ہمارے دروس میں اللہ کی ولایت کا یہ تصور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ لیکن اب آئیے اس پہلی آیت پر جو اس آیت سے پہلے تھی، اس کا تعلق واضح ہو جائے، پھر میں آج کی گفتگو ختم کروں گا۔ اس عملی توحید کا ایک اگلا عملی تقاضا کیا ہے؟ اگر آپ ایک ایسے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں جس میں کفر کا غلبہ ہے، اللہ کی حکومت نہیں ہے، اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کا نظام نہیں ہے، گویا کہ آپ طاغوت کے نیچے رہ رہے ہیں، اب آپ کے ایمان کا اور توحید عملی کا تقاضا یہ ہے کہ اس نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ پر توحید کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد اور تن من دھن اس میں لگا دیں۔ اگر نہیں لگا رہے تو گویا کہ آپ ایبٹمنٹ کے مرتکب ہیں، اگر پیسیو ہیں تب بھی ایبٹمنٹ تو کر رہے ہیں نا، اور اگر عملی طور پر اس نظام کے پرزے بنے ہوئے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، اس کے آگے اس کی ایڈمنسٹریشن، اس کی انفورسمنٹ وہ لے رہے کر رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، اور اس سے ریمونریشنز ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کی بہت سی مراعات ہیں، تو گویا کہ آپ ایکٹیو اس کے ایجنٹ ہیں۔ جبکہ برعکس توحید عملی کا تقاضا یہ ہے تن من دھن اس نظام کو بدلنے پر لگا دیا جائے۔ یہ ہے یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان کے دعوے دارو جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اب آپ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے لگاؤ اور کھپاؤ اور صرف کرو۔ نفقت الفرس، گھوڑا مر گیا، نفقت الدراہم، نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے۔ نفقہ کے معنی یہ ختم ہو جانا، انفاق کے معنی ختم کر دینا، لگا دینا، کھپا دینا، اور یہ جان کے لیے بھی ہے، مال کے لیے بھی۔ اور آج کی دنیا میں تو جان اور مال کا فرق ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، آپ اپنے وقت اور محنت کو صرف کر کے مال کماتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس دولت ہے، بہترین صلاحیتیں، آپ ہائر کر سکتے ہیں، یہ کیپٹل ہی کی شکلیں ہیں۔
تن من دھن، تینوں کو لگانا کس کام کے لیے؟ کہ وہ نظام جو باطل ہے، جو طاغوت کا ہے، وہ نظام ختم ہو اور وہ نظام قائم ہو کہ جو اللہ کے تحت آ جائے، اللہ کی حاکمیت کی چھتری کے نیچے آ جائے۔ یہ اگر کرتے ہو تو تمہارا ایمان سلامت ہے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس توحید عملی پر وہ کیٹیگوریکل ڈینائل اب آیا ہے، اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی سفارش اور شفاعت فائدہ پہنچائے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اب یہاں کافر سے مراد کون ہے؟ کیا وہ کافر؟ یہ تو ساری سورہ بقرہ بحث ہی کرتی ہے اہل ایمان سے، یہاں گفتگو ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ جو اس کی برعکس روش اختیار کرتے وہ کافر ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ نظام طاغوت کے ساتھ تمہاری وفاداری ہو، چاہے ایکٹیو ہے چاہے پیسیو ہے، پیسیو بھی وفاداری ہوتی ہے، if you have reconciled with it، تو یہ تو اس کے ساتھ وفاداری ہے۔ اگر اس کے خلاف آپ ایکٹیولی ایکٹیوسٹ ہو کر اس کے خلاف جد و جہد نہیں کر رہے تو آپ ابیٹمنٹ کے مرتکب ہیں، آپ بھی اسی کی تائید کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کوئی سہارا اپنے ذہن میں نہ رکھنا کہ وہ بچا لے گا اور اس کی سفارش کامیاب ہو جائے گی۔ اگر اس صراط مستقیم کو چھوڑ دیا تم نے، اگر باطل کا نظام قائم ہے تو اس کے خلاف جہاد لازم، انفاق لازم، تن من دھن لگانا لازم۔ ہاں اگر خلافت راشدہ کا نظام اس میں ہم پیدا ہو گئے ہوتے تو یہ ذمہ داری جو ہے گویا کہ خلافت کے ذریعے سے خود بخود پوری ہو رہی ہوتی، ہم کسی شرک کے مرتکب تو نہ ہوتے۔ اللہ کا دین قائم ہے، اللہ کا نظام برپا ہے، وہ ہو جائے خوش نصیبی ہے۔ اس کے لیے جب تک وہ نہیں ہے تن من دھن لگانا یہ ہمارا فرض عین ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ابھی نواز شریف صاحب نے کتنی پھرتی دکھائی، کتنی جلدی دکھائی۔ پارلیمنٹ کی بالادستی بحال ہونی چاہیے۔ جب میرے پاس آئے تھے میں نے عرض کیا تھا سب سے پہلے اللہ کی بالادستی اور کتاب و سنت کی بالادستی کروائیے۔ کیا وہاں کافر بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں؟ کوئی ہے، کوئی ہوگا شاید، کوئی ممکن ہے، کوئی قادیانی ہو، کوئی غیر مسلم ہو، کوئی ہندو ہو سندھ سے، ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ 99% مسلمان ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں بالادستی ہو سکتی اللہ کی اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی؟ یہ بڑی کڑوی گولی ہے، آسان نہیں ہے۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ہم ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہے ہیں، درخواست کریں گے، اور اسی مطالبے میں اور اسی عرض کرنے میں اور درخواست کرنے میں آپ کو بھی میں شریک ہونے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آج کم سے کم ہم فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے کہ ہم نے یہ بات کہی تھی، یہ تو کر لے کم سے کم۔ ہے اللہ ہم نے چاہا تھا، ہم نے اس مطالبے میں شرکت کی تھی، ہم نے بھی اپنی حیثیت جو ہے اس کے اندر شامل کر، جتنی بھی تھی شامل کر دی تھی، کم سے کم اس درجے میں تو۔ لہذا یہ جو پاکستان میں مرحلہ آیا ہے، دیکھیے پہلا مرحلہ وہ تھا مسلم لیگ اس ملک کے اندر واحد سیاسی قوت تھی، 47 سے 50 تک کوئی اور قوت میدان میں نہیں تھی۔ وہ تو پھر 51 کے بعد کوئی اور جماعتیں بنی، کچھ اور ہوا، پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے مسلم لیگ جو ہے گویا کہ ختم ہو گئی تقریباً، کئی حصے ہو گئے، کوئی کونسل لیگ، کوئی کمیونشن لیگ، اور کوئی اور لیگ، اور کوئی قیوم لیگ، اور کوئی خواجہ خیر الدین لیگ، اور کوئی قاسم لیگ، بے شمار تھی، دولتانہ لیگ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہی مینڈیٹ اب مسلم لیگ کو دوبارہ ملا ہے 50 برس بعد، اس لیے کہ وہ مینڈیٹ 46 کا تھا، 1946 کے الیکشن میں مینڈیٹ ملا تھا مسلم لیگ کو، اور 1997 میں اب ملا ہے 51 برس بعد۔ لہذا ہمیں کم سے کم اتمام حجت کے طور پر اپنی حد تک، امکانی حد تک اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، پیسے خرچ کر کے، وقت صرف کر کے ایک دفعہ یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ اس ملک کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں اسلام آئے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے۔ دیکھیے ہم نے کوئی اس کو تھریٹننگ انداز میں نہیں رکھا ہے،
کہ فلاں تاریخ تک کر دو ورنہ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ ورنہ تو ہم اس وقت کہیں گے جب ہمارے پاس 2 لاکھ ایسے ہوں گے سرفروش کہ جو پہلے اپنے گھر میں اور اپنی ذات پر اللہ کے دین کو نافذ کر چکے ہوں، then they will qualify for that. That's pre-qualification. اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین کو نافذ کرو، اپنی معاش اور معاشرت کو پاک کرو ہر غلط چیز سے، ہر حرام چیز سے، پھر جڑو اور ملو، ایک جماعت بنو، بیعت کرو کسی ایک شخص سے۔ اور جب یہ تعداد اور ایسے لوگ ہوں کہ جو جیلوں میں جائیں، تکلیفیں اٹھائیں اور یہاں تک کہ جانے دینے کو تیار ہوں 2 لاکھ افراد، پھر ہم یہ کہیں گے کہ اب اس وقت تک نہیں کرو گے تو پھر ہم میدان میں آئیں گے، اگرچہ وہ میدان بھی جنگ کا میدان نہیں، پرامن ریزسٹنس موومنٹ، احتجاجی تحریک، جس کو کہ سب سے پہلا لفظ استعمال کر لیجئے کہ جو اس صدی کے آغاز میں گاندھی نے استعمال کیا تھا، نان وائلنٹ نان کوآپریشن۔ یہ صرف عدم تعاون تھا، نان وائلنٹ نان کوآپریشن۔ پھر یہ کہ وہ سول ڈس اوبیڈینس، لیکن وہ بھی نان وائلنٹ پیسفل سول ڈس اوبیڈینس۔ لیکن یہ کہ اس کی آخری شکل ایران میں آئی ہے جس کو ہم کہیں گے ان آرمڈ ریوولٹ، غیر مسلح بغاوت۔ لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے گولیاں چلیں گی، جو بھی قوت حاصل ہے اس نظام کو، اس طاغوت کو، جو نظام ہے وہ اپنی پوری طاقت استعمال کرے گا، تو جان دینے کے لیے تیار پہلے سے ہوں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ 2 لاکھ ہوں گے تو پھر ہم کہیں گے فلاں تاریخ تک الٹیمیٹ ہے۔ ابھی کوئی بات نہیں، ابھی ہم دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر باللسان کر رہے ہیں، صرف زبان سے۔ ہمارا لہجہ بھی، ہمارا انداز بھی درخواست کا ہے، اپیل کا ہے۔ ہمارا نعرہ اب جو لگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ، ہماری اپیل، نظام خلافت کی تکمیل۔ نظام خلافت کی تکمیل کیوں کہا؟ اصولی طور پر 12 مارچ 1949 کو یہاں خلافت کا فیصلہ ہو چکا تھا، جس کا کریڈٹ جاتا ہے نمبر 1 مولانا مودودی کو۔ اپریل 1948 میں وہ مطالبہ لے کر کھڑے ہو گئے، مطالبہ دستور اسلامی۔ میں اس تقریر میں موجود تھا اسی شہر لاہور میں، موہنی روڈ پر جو خالصہ ہائی اسکول ہے اس کے میدان میں وہ جلسہ ہوا تھا۔ مولانا مودودی کی تقریر تھی مطالبہ نظام اسلامی، مولانا اصلاحی کی تقریر تھی آزادی کے اسلامی تقاضے۔ میں خود تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا 2nd ایئر کا طالب علم۔ وہاں سے مطالبہ شروع ہوا اور 1 سال کے اندر اس قوم سے اتنی تائید ہوئی، بوریاں بھری ہوئی تاروں کی، ٹیلی گرامز کی، محضر ناموں کی، خطوط کی، لوگ لاتے تھے، ڈاکیے اور تار لانے والے، اور جو بھی غالباً اس وقت کون سپیکر تھے، شاید تمیز الدین صاحب تھے، ان کی وہ بیس کے اوپر لا کر رکھ دیتے تھے کہ صاحب اتنے تار اور آئے ہیں، اتنی ٹیلی گرامز اور آئی ہیں، اتنے یہ اور بوریاں بھری۔ یہ کام اگر مولانا مودودی نہ کرتے، یہ عوامی تحریک اگر نہ اٹھی ہوتی تو یہ قرارداد مقاصد پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اسی طرح اگر مولانا شبیر احمد عثمانی میدان میں نہ آتے، اس لیے کہ مولانا مودودی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں تو نہیں تھے، نہ اور کوئی جماعت اسلامی کا رکن تھا، وہاں شبیر احمد عثمانی تھے، وہاں ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھیوں میں سے ظفر احمد انصاری بھی تھے، ان کے ساتھیوں میں سے ڈاکٹر عمر حیات ملک بھی تھے جو یہاں اسلامیہ کالج کے پرنسپل رہے جبکہ مسلم لیگ کی تحریک یہاں چل رہی تھی، اور یہاں سے لڑکے جا رہے تھے، اسٹوڈنٹس جا رہے تھے اور کام کر رہے تھے دیہات کے اندر۔ بہرحال وہاں لوگوں نے پذیرائی کی، اور عوام میں سے بھی اس لیے پذیرائی ہو گئی تھی کہ مولانا مودودی یا جماعت اسلامی اس وقت تک معروف معنی میں پولیٹیکل پارٹی نہیں تھے، انہوں نے کبھی الیکشن میں حصہ لیا ہی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال یہ مطالبہ ہوا، اور اس کو پھر مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی پوری تائید، بلکہ کہا یہ جاتا ہے، مجھے یہ روایت چونکہ کہیں لکھی بھی نہیں ہے، ایک صاحب نے زبانی بیان کی تھی، میں بیان کر رہا ہوں، کہ کہا تھا انہوں نے نام لے کر، لیاقت، اگر آج یہ قرارداد یہاں منظور نہ ہوئی تو میں ابھی استعفیٰ دوں گا اور باہر جا کر مسلمانوں سے کہوں گا کہ مسلم لیگ نے تمہیں دھوکہ دیا۔ یہ جو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ خالص دھوکہ تھا۔ تب ہوا اس لیے کہ ایسے لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ کہا کہ آج ہماری گردنیں شرم سے جھک گئی ہیں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اللہ کی حاکمیت کا اقرار آج کے زمانے میں،
سیکولرزم کا دورہ، پوری دنیا میں سیکولر نظام، اور یہ ہم آگے کھڑے ہو کر اللہ کی حاکمیت کا نعرہ لاپ رہے ہیں۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا۔ اس زمانے میں لوگ تھے کہ آج ہم شرم کے مارے، اب آج دنیا مہذب دنیا سے نگاہیں چار کرنے کی حالت میں نہیں رہے۔ قرارداد مقاصد پھر بھی پاس ہوئی، لیکن اس کو کھڈے لائن رکھا گیا، بہت عرصے تک تو صرف پری امبلی میں پڑی رہی۔ ضیاء الحق صاحب اسے اندر لائے، 2A کا درجہ دیا، لیکن وہ چیزیں بھی کہ جو اس کے منافی تھی ان کو نکالا نہیں، ایک گھپلا پیدا کر دیا۔ تو اصولی طور پر قرارداد مقاصد میں خلافت کا نظام طے ہو چکا ہے، یعنی حاکمیت اللہ کی، خلافت مسلمانوں کی، یہی دو الفاظ ہیں جس سے خلافت کا پورا نظام جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے اصولی فیصلہ۔ پھر جمہوریہ اسلامیہ پاکستان نام بھی آپ نے رکھا، پھر 2 کے اندر آپ نے آرٹیکل 2 میں یہ بھی کہا کہ یہاں کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ 2A میں قرارداد مقاصد بھی آ گئی۔ 227 دستور کی پڑی ہوئی ہے کھڈے لائن، وہ بھی اس میں صراحت کے ساتھ یہ تقاضا موجود ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی قوانین کتاب و سنت کے منافی ہیں انہیں کتاب و سنت کے مطابق بنایا جائے گا، اور آئندہ یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہوگی۔ 227، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک شق لگا دی، اس پر عمل کیا جائے گا صرف اس طریقے پر کہ CII کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس کے بارے میں دیکھ بھال کرتی رہے گی، سالانہ رپورٹ دیتی رہے گی، پھر پارلیمنٹ دیکھے گی کیسے اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے۔ لہذا وہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوا CII پر، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر۔ ایک دور میں جہاں اسلام سے سروکار نہیں ہوتا تھا، مولوی پالنے کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ آپ نے